پیار والی کی جانب سے پیار والوں کے لیے۔ صدر صدام حسین ایک دفعہ رات کو عراق کی سرحدوں پر گشت کر رہے تھے تو بہت دور ایک بستی نظر آئی۔ صدام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس بستی میں چلتے ہیں، لوگوں کی خبر گیری لیتے ہیں، تو ساتھیوں نے منع کیا کہ رات کافی ہو چکی ہے۔ صدام نے پھر اصرار کیا تو چلے گئے۔ بستی میں پہنچے تو ایک گھر میں دستک دی تو ایک بندہ آیا، صدام کو دیکھتے ہی حیران ہو گیا، صدام کے ہاتھ چومنے لگا، خوشی کے مارے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوں ایک گھر سے محلہ اور بات پوری علاقے میں پہنچ گئی، پورا علاقہ جمع ہو گیا، لوگ صدام حسین کا مصافحہ کرتے اور خوشی سے جھوم جاتے۔ صدام نے کہا کہ آپ کو کوئی تکلیف؟ تو لوگوں نے کہا کہ بہت خوش ہے، کسی قسم کی تکلیف نہیں۔ صدام نے کہا بس میرے لیے دعا کی درخواست ہے، جب تک میں جاگ رہا ہوں اس وقت تک چین سے سوتے رہو، جب میں چلا گیا تو تم کبھی سو نہیں پاؤ گے۔ تاریخ گواہ ہے، صدام زندہ تھا تو عراق کی بیٹی بھی محفوظ تھی، شام کی بیٹی بھی محفوظ تھی، یمن کی بیٹی بھی۔ یوں سمجھی کہ پورا عرب سکون کی نیند سوتا اور سکون کی نیند اٹھتا تھا۔ اچانک عرب نے یورپ کا ساتھ دیا، صدام کو تنہا کر دیا۔ یوں امریکہ نے عراق پر چڑھائی کر دی اور صدام حسین تختہ دار پر لٹک گیا۔ آخری الفاظ صدام کے کہ اگر میری انگلی بھی اگر شیعہ ہوتی تو اسے بھی کاٹ کے پھینک دیتا۔ یوں صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ وہ دن اور آج کا دن سنی مسلمانوں کی نسل کشی شروع ہے، پہلے عراق پر اور اب شام پر ظلم بربریت جاری۔ تاریخ گواہ ہے، جب تک صدام زندہ تھا اس وقت تک عرب میں کوئی دہشت گردی نہیں تھی، کیونکہ عرب کا مجاہد صدام حسین تھا۔ آج شام جل رہا ہے، سعودیہ میں بغاوت ہے، یمن میں جنگ، فلسطین میں ظلم، جہاں دیکھو مسلمانوں پر ظلم ہے۔ اللہ ترکی کو فتح نصیب فرمائے اور طیب اردوغان کو اللہ عمر دراز نصیب فرمائے، آمین۔